على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 3 سال کے طویل وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے دین کی چند باتیں بیان کرنے کے لیے عام دوستوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا مزاج نہیں. جتنی بھی معروضات پیش کرنی ہیں اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. عام دوستوں سے میرا ایک دینی رشتہ ہے. میں اسی دینی تعلق کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنی دیر آپ میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام دوستوں اور بزرگوں نے دل کے اندر ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، ربیع کا معنی ہے بہار. واقعی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نال اس ساری کائنات کے اندر بڑی عجیب قسم کی بہار آ گئی. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناسا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناسا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال ہے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا. تلوار نکل آئی اور قتل و غارت کا امکان پیدا ہو گیا. تے اس دور کا رواج ہے کہ ایک والی تلوار نیام جو نکل آیا سارا سال
گزر میرے ہن اس لڑائی تے قتل و غارت وچ قبیلے آمنے سامنے آ گئے. وجہ یہ بنی کہ بیت اللہ شریف کی جس ویلے نویں سے تعمیر کی گئی حجر اسود جڑا بہشتے برین وچوں آیا ہوا پتھر ہے بیت اللہ شریف کے کونے کے اندر حجر اسود نو نصب غور کرے. ہر قبیلے کی یہ خواہش تمنا آئی کہ یہ سعادت یہ شرف سارے قبیلے کے برادری کو ملنا چاہیے کہ حجر اسود اسنا نصب کیتا ہے بیت اللہ شریف کی دیوار کے اس کونے وچ. اختلاف پیدا ہو گیا. تلوار اس ویلے نیام وچوں نکلیاں آمنے سامنے لڑائی واسطے تیار ہوئے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت دانا بندہ آئی ابو امیہ. ابو امیہ کہنے لگا تلوار نیام وچ پا چھوڑو اپنی نسلاں برباد کرنے کے تلے ہو. ایک باری قتل و غارت کا سلسلہ چل پیا کئی نسلاں بڑیاں فنا ہو گئیاں. میں تو مشورہ دینا جی ابو امیہ دسو اپنا سارے اختلاف کرانے واپس چلے جاؤ حرم شریف خالی کر دو سویرے سویرے آؤ. جیڑا بندہ تواڈے آمن تو بعد تساں ہو اختلاف کر لے تواڈے حرم شریف وچ پہنچن تو بعد جیڑا بندہ پہلے آوے اسے نو اپنا سازش بنا کے لو. وہ جیڑا فیصلہ چکرے امی نہ بڑی سارا نو مشورہ بڑا پسند آیا. تلوار نیام وچ پا کے چلے صبح سویرے سارے اختلاف کرنے اکٹھے ہو گئے. ان انتظار جن کے جیڑا بندہ پہلے آیا اس نو اساں سازش کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ حجر اسود نو بیت اللہ شریف کی دیوار اس کونے کے اندر کون بندہ فٹ کرے. انتظار جن تاں پتہ لگا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے. میں عرض کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس ویلے 35 سال آئی. یہ گل ذہن میں رکھنی ہے سارے سبق کی بنیاد ہے. سارے قبیلے والے آخر لگے جان النبی سبحان اللہ. او سچا بندہ آئیے جے نال صداقت والا پورے مکہ شریف کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں. او امانتدار آؤ جے جس نال امانتدار بندہ آج تو انسانی اکھا نہیں لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے تساں فیصلہ کرو سارے اختلاف تے جھگڑے دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اپنی چادر مبارک چھان چھوڑیے تے حجر اسود چادر دے درمیان دے اندر رکھیا نے. ہر قبیلے دا تیرا بندہ ہر قبیلے دا سردار بندہ قریب بلایا نے فرمان لگے میری چادر نو پکڑ لو. سارے قبیلے سردار دے بڑے قریب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نو پکڑنے لگے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری چادر نو اٹھاؤ. اور سارے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نو اٹھایا تے یہ مقام تے حجر اسود نو نصب کرنا ہے اس جگہ تو نہیں جس لئے بلندی تے چادر پہنچیے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا سارے قبیلے آئے ہو میں وکیل بنا لو. کیا مطلب؟ میں کسی دوست وکیل بنایا تین جا کی گل کرنی ہے جیسے او میرا بندہ جا کے گل کر سی اس دی گل میری سمجھی میں سی فلانے دوست میں ہے میری جگہ دے دوسرا جا کے فیصلہ کرنا ہے او فیصلہ کر سی میرا سمجھا ہے سی فلانے بندے میں ہے دوسرا میری جگہ دی جا کے کام کرنا ہے او کام کر سی تب میرا کام سمجھا ہے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے قبیلے سردار تو سامنے وکیل بنا ملو جیرا کام میں کرساں تو سارا سمجھا سی. سارے آنکھن لگے بڑی خوشی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل جب بنایا نے جیرا کام دوسرا کرسو کام سارا سمجھا سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل یہ بھی اہمیت ہے فیصلہ اس کو کرایا ہے جہاں عقل مانگ دے گا نہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارس بنے آئے فیصلہ کرنے بین آپ سارس بننا آمن دلان عقل مانگی مان لے آئے دانا دے سمجھدار بھی مان لے آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتبار کر کے آمن دلان وکیل بھی بنا لے آئے. یہ رقم دوسرا کرسو وہ سارا کام ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں سارے وکیل بنن تو بعد حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک نال چلائے بیت اللہ شریف دے کونے دے اندر پھر کر چھوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنا انہاں سارا سمجھ لگیا. میری چار گلیاں دوسرے نے کھڑیاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم صادق ایمان لے آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی بنی کھلو دین تین نمبر کرے آپ فیصلہ کرائیں آمنہ دلال مدعاتی اکل مادی تسلیم کریں. تین نمبر چار آم صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنان نالاتے دماغی کر لے آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال آئی جس میں میرے فیصلہ ہوا 35 سال والے اس گل پہ ہو کرنا ہے. 5 سال اور گزرے جس میں عمر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سال ہوئے. 40 سال کی عمر وچ آپ صادق امین کھڑے عقل مند بننا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنانا لے کھڑ گئے. یہ میرے سامنے تیری پارا سورت ہے سورت سعد رب العالمین دی رات کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. 35 سال کی عمر تک آپ سچے امانتدار آپ کا نام تیرا کلمند وکیل بنانے والے جس میں 40 سال عمر ہوئے 5 سال اور گزرے دن کھڑ گئے. کافرون حاضر شاعر کذاب. میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کھڑ لیے معاذ اللہ چالو کرے کذاب میں مانا کی لے کر رام دل کم دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ لیے آئیوں اس سچی کل سیدی زبان نیچوں نہیں سنی. بہتی سے لے کر کذاب دبانا نہیں کیتا میں دل کم دے صرف قاضب نہیں کذاب اللہ رسول اللہ بہت بڑا جھوٹ بولنا معاذ اللہ. یہ کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ 35 سال کی
امانت دار کے اپنے موت دا نات وکیل سمجھانا لے 5 سال ہو پورے معاذ اللہ سب تو بڑا جھوٹا معاذ اللہ جادوگر 14واں پارہ تے سورہ دانا سورۃ الحجر رب العالمین فرمائے وقال یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون یہ پہلا سوال 14واں پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 6 کھلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے کر کے آخر لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے میرے دل قرآن پاک نال اصل مننوں سے تیار نے سارا کا فیصلہ انک لمجنون معاذ اللہ کو دیوانہ ہو گئے 35 سال کی عمر تک بلکہ اور جملہ کرام دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ آخرین حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آمنان دیوانے اللہ ظلمان بنانے لائی ایک ہندو شاعر نے آگے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے زروں کو ہم توشے سوریا کر دیا ترفشانی نے تیری موتی کو گھیرنا ترفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا قدرت جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے قدرت جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ آخر معاذ اللہ کہ آپ نے نام پاک مان اللہ پہلے ہی نہیں کیا ایک بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دی وہ سبب نہیں بنانا عرض کرنا لے حبیب کی بجا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی میں پریشان کرے لے میں کنگا زیشان کی طرح ہے سارا میاں کی ہونا شانی کرے اگر خیر مار پڑوسی کام کرے خیر مار یہ میاں کی کچھ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر پڑوسی جنو کم کرے گھر سارا سامان جاوے رسے دے گا آپ نال بیراؤ تیرا کوئی پوچھے سامان کیوں باہر کے بیٹھا ہے جواب دے میں پڑوسی پریشان کیتا ہے بندے سامان باہر جا کے رسے نیچ آپ نال بہریے اور راہ گزر بھائی بندے آ رہے دے جا رہے ہیں یہ بندے نے پوچھے کیوں سامان باہر رکھے بیٹھا ہے آخر کا پڑوسی میں نکل گئے اس بندے نے پڑوسی کا دروازہ بند کر گئے یار کیوں کم کرے اتنا پریشان کی گئی جو گھر چھوڑ دے سامان باہر رکھے بیٹھا ہے پڑوسی کے یار کو اپنا کام کر وہ بندہ ہے اس نے یہ سامان کی ہے کیوں سامان باہر رکھے بیٹھے اس بندے کا سمجھئے اسی پڑوسی کا دروازہ بند کر گئے یہ بے پریشان کرنا پڑوسی کا دروازہ کر گئے پڑوسی تنگ آگئے اس بندے کو لگئے مہربانی کر سامان گھر میں رکھ میں تیرے تنگ نہیں کرنا اس سے میں سامان گھر میں رکھنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے لوگ پوچھیں پڑوسی کا دروازہ میں کھڑکائیں وہ نندا کرے ہر وقت
جس ویلے پڑوسی نے بڑیاں منتاں کیتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا اللہ دے محبوب پڑوسی منتاں دیاں کرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑوسی منتاں دیا یہ معافی مندے آسی پیا کرے پڑوسی سوکیاں سڑ کھڑو دے سامان خالی رکھ سامان گھر دے اندر رکھایا جتنے تاکہ بندہ زندہ رہے پڑوسی کدے بھی پریشان نہیں کیتا اس عقل مندی کا مقابلہ کون کرے دشمن آخر لگی نہ مجنون معاذ اللہ دوسرا ایمانی ہو ہر کو گرن لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سال دی عمر کا سچا کھانا لے امانتدار کھانا لے پہلی سال دی عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند سمجھدار دے نام منانا لے پہلی سال دی عمر کا آپ اعتبار کر کے آپ کو وکیل بنانا والے 5 سال عمر 40 سال عمر ہو گئے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو نہ باشد ہم 5 سال بعد جھوٹا دے دیوانہ کیوں کھڑ لگے ان اگر دوستوں سوال سمجھ آئی ہے تو میں جواب کیوں کرنے لگا ذرا زبان کے دائرے کھولو سارے دوست میں پڑھ لو سے اللہ دعا مسلم میں وعدے انشاءاللہ 35 سال تک سچا آخر میں میں اگر شہر کی سمجھ نہیں ہوئی ویسے 35 سال تک سچا آخر میں 35 سال تک امانتدار آخر میں 35 سال تک عقل مند تے دانا سمجھا نہیں 5 سال بعد تبدیلی کی قرآن بات سورت نام سورت نام سرما پارا میرے سامنے سورت کا نام کھولی ہوئی ہے اللہ فرمائے گا نام لہو لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون آیت نمبر 23 سورۃ النام سورۃ النام سرما پارا اللہ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے جنگ نہ کرتے بین تساں پریشان تے مغموم ہوئے بیو 14 پارا سورۃ النام سورۃ الحجر یہ میرے سامنے 14 پارا کھلا ہوا ہے فرمایا يزيد صدرك بما يقولون آیت نمبر 97 سورۃ الحجر کے 14 پارہ میں کھولا ہوا ہے آپ کے دشمن کی بدلا کرے بین آپ دیوانہ کے معاشرہ قضا دے بین آپ شاعر کے مجنون دے بین والا سینہ تنگ ضرور ہوگا بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حوصلہ رکھنا ہے بے صبر نہیں ہونا میرے محبوب جواب تھوڑے سرے نہیں میرا خود جواب نازل کیا کرنا خیال قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گلاں سن کے تساں پریشان ہوندے پئے ہو لیکن انہاں دشمناں تہاڈی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں واہ واہ میرا اللہ میری ذات نال جھگڑا نہیں میں جھوٹا کیوں دے میں معاذ اللہ میری ذات نال کوئی اختلاف نہیں میں دیوانہ کیوں دے میں میری ذات نال کوئی جھگڑا نہیں میں شاعر کیوں دے میں میری ذات نال جھگڑا نہیں میرے رستے دے گڑھے کیوں چھڑے میں میری ذات نال جھگڑا نہیں میں پتھر نشانہ کیوں دے میں
میری ذات نال جھگڑا نہیں ترے انسان دا میرا سوشل کوئی کاٹ کیوں کرے بین اگر میری ذات نال جھگڑا نہیں اللہ اتنا بڑے خلاف کیوں بھی کرو دینا اللہ کرے گا ان الظالمین بآیات اللہ یجحدون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دشمناں دا والی ذات نال جھگڑا نہیں میں اللہ کریم دی آیات نال جھگڑا ہے مجھے یقین ماشاءاللہ آج تساں نوٹ کروا کے مانے گھر چیک کروا جھگڑے ختم ہو جائیں اسلام جھگڑے کا نام نہیں اسلام فساد کا نام نہیں اسلام قتل و غارت کا نام نہیں اسلام مار کٹائی کا نام نہیں اسلام سلامتی کو ہے ایمان امن کو ہے سارا دین کا سلام دیتے امن کا پیغام دینے والا سے ہے بے شک ماشاءاللہ اور میں واضح کروں پچھلے مہینے جڑا والے دن لگیا عیسائیوں کے چرچوں جلایا گیا عیسائیوں کے مکانات کو جلایا گیا میں بھرپور مسلمان کرنا ذہنی غلط ہے کرے کوئی اور بھرے کوئی اگر قرآن پاک کی بےعدبی کسی ایک بندے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے توہین کسی ایک بندے کی تھی تو ایک بندہ مجرے بنا باقی بے گناہ کا کہہ رسول ہے سمجھ غلط ہے وہ کیتے باقی بے رسول بندے انہاں کے رسول کیتے انہاں کے مقام جلانا انہاں کی عبادت کرنا جلانا جڑا مجرم ہے وہ مجرم سزا کا مستحق ہے جڑا گنہگار ہے وہ سزا کا مستحق ہے بے قصور بندے زیادتی کرنا کیا مطلب اسلام زیادتی کرنا مذہب بنتے نہیں آیا بے شک سمجھ اس گل کا اتفاق کیتے بے شک سزا مجرم کو ہونی چاہیے بے قصور بندے کو کیوں سزا دے رہے ہو پر اصل مسلمان جذباتی کتا کھیلے کان نہیں ہے کان کا حساب ہی جان پڑتال نہیں کرنی پتہ نہیں کرنی کتے نے پیچھے چھوڑ دیا ہائے ہائے اور سبب دے لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نام کوئی جھگڑا نہیں میں اللہ کریم دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے 35 سال کی عمر تک کوئی قرآن پاک نازل نہیں ہویا اللہ قرآن نہیں سنایا تو مسافر کی آنکھ دے رہے امین کی آنکھ دے رہے اکبر من کی آنکھ دے رہے آپ جھگڑا بھی تو سالش بھی بڑھنے دے رہے آپ کے ماکر کے تو وکیل بھی بڑھنے دے رہے 5 سال بعد قرآن نازل ہوئے اس اللہ کا قرآن سنانا شروع کی دے آم دے رسے دے بھولی چھان والے 5 سال بعد کڑے کی چھان والے بڑھ گئے چادر مبارک ہاتھی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پاڑی دیتے چادر پگڑی لائیں یا صلاح ہو یا صلاح ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری جگہ ایک عرب کے لوگ یاد آئی اگر کسی دشمن دی آمد کو خبردار کرنا ہویا کوئی عام خبر سنانی ہویا چادر پکڑ کے ہلے اونچی جگہ دے آمد یا صلی اللہ علیہ وسلم چادر پکڑ کے ہلائیں سارے مکے والے دوڑ پہ آمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر ہلا کے سامنے جمع نہیں کیتا آمی پہنچے پڑھائی بھی آپڑے بھی بیگانے بھی تیرے کوئی نہ آ سکتے ان آپڑے کو میں نے بھی چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گل سنو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکے والے میں سنو میں اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال بڑے اندر ہوا کھڑوتا میں قیمتی طرح سنا لوں میں عقیدہ سے نہیں
سنت کے مطابق اللہ کریم کے پیغمبر کی نبوت تو بعد والی زندگی قیمتی، نبوت تو پہلے والی زندگی قیمتی، پیغمبر کی نشست و برہم قیمتی، پیغمبر کا آمد و رفت قیمتی، پیغمبر کا سوڑ دے جانا قیمتی، پیغمبر کا آمد دے جانا قیمتی، پیغمبر کا کھامن قیمتی، پیغمبر کا پیمن قیمتی، پیغمبر کی زندگی قیمتی، اللہ کے پیغمبر کی وفات کی قیمتی۔ بخاری شریف کی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجرے کپڑا ہٹایا، جلد مبارک تو پیشانی مبارک دے بوسہ دیتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے تھی بتا حیم میتا، رواه البخاری۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں دنیا دی زندگی نازل آئے تامی تساں پاک آئے، اور دنیا کو رخصت ہو گئے ہو تامی بڑی پاکیزگی دے حسن و جمال وچ ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ 40 قیمتی سال سورۃ یونس کے بعد یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورۃ یونس، فرمایا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 16 میں انہیں رکھی ہوئی ہے، زندگی کا ایک طویل حصہ 40 قیمتی سال ہے تمہارے اندر گزارے۔ میری زندگی 40 سال کی کتاب ہی پڑھتا میرے سامنے پڑھ رہا ہے، میری زندگی دے ورگے دی کسی صدر دے انگلی رکھنے کی گنجائش ہے نہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرو، اللہ نے ہر پیغمبر نے پہلے دن اپنا معجزہ پیش کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کا معجزہ پیش کر نشانی ہے، لاٹھی چھٹی ہے، الہا پڑ رہی ہے، ہاتھ بغل پاک کے کڑے چل رہی ہے، چندن سے چمکتا بھی ہے۔ صالح علیہ السلام کو آقا اٹھ بھی گیا، اللہ کریم کی قدرت پہاڑ کا سینہ چیرا دیا، اللہ کے حکم اٹھ نہیں نکل رہی ہے، بچہ نہیں چھوڑا۔ ہر پیغمبر اپنی صداقت واسطے معجزہ پیش کیتا ہے، آمد دلال پہلے دن اپنی سچائی واسطے معجزہ پیش نہیں کیتا، آمد دلال اپنے کردار کو پیش کیتا ہے۔ اللہ انگلی رکھنے کی گنجائش ہے، دسو سارے بڑے زبانوں کے بول پہ قالوا جربنا لك مرارا ما رأينا فيك إلا صدقا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اساں کئی بار غلط تجربہ کیتے ہیں، ایک دفعہ ہمارا طرف بھول سکتے سے ایک چانس ہمارا نہیں سکتی نہیں، لیکن میرا آرام بار بار تجربہ کرنے کے باوجود سامنے زندگی کے اندر سچ ملا مجھے نظر نہیں آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکہ کے واسیوں، مکہ کے رہنے والوں، اگر میں ایک پہاڑی چوٹی کے کھڑوتا آیا، پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے، حملہ کرنے والے مان کے سو حضرت جبریل آسمان علاقے جتنے بھی قبیلے ہیں سارا ساری سنا ہے کہ قسم کی کچھائی دشمنی نہیں کہنا، سارا سارے موئے امن دے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا پڑھنے دیو دشمن کا لشکر پیچھے موجود ہے، حملہ کرنے والے۔ اگر دوسرا بھی زبان نال فرماؤ آسمان کھلے کیوں، ساری آنکھاں بنا تو سکدیاں، کوئی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا کرو اعتبار
اتنا ظلم و اعتماد ہے میری سچی زبان دے اتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا زبان آگا دل نہ تصدیق کیا کرو اللہ غیر کوئی الہ نہیں دونوں جہان کی کامیابی اللہ کو نام سی اچھا بابا لا الہ نہیں بابا منا الہ نہیں اس فقیر نہیں الہ یہ کیا دے رہے ہو میں منارا دے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے دربار کا نام لیا یہ میرے سامنے 27 پارہ سورۃ النجم فرمایا فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سورۃ النجم آیت مرحوم کے لیے بھولی ہوئی 27واں پارہ عرب کے لوگوں کا یہ بڑا دربار بابے نام کا دربار نمبر 2 بابے نام کا دربار تے نمبر 3 اس فقیری کے پیری کا دربار جنہیں کو معصوم سلام کرو دہلی گھر کے دوست نے سوچا انہاں نے کہا 3 بڑے بڑے دربار ہیں آج سارے دوران لوگوں نے کتنے ہیں ہر محلے دربار ہر گرام دربار ہر پنڈی دربار ہر رستے دربار بابے نام دے پجاری بابے بنا دے پجاری اسا فقیری دے پیری دے پجاری حقا وقا رہ گئے دعوت سن کے 3 پارہ سورۃ صاد اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب اس سورۃ صاد کے حوالے سے میں نے لکھی ہوئی ہے 3 پارہ سارے دا بے شمار الہن انہاں سارے الہاں دا ہی الہ جب بنایا سارے الہاں نو ختم کر کے ہی اللہ الہ منوانا چاہتا ہے یہ دا بڑی عجیب و غریب گل سارے سامنے پیش کیا کرے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وچوں لا الہ الا اللہ کی دعوت سن کے پہلا پہلا پتھر سکے جانچے نے مارے میں ہوں بیان نہ کرنا چاہتا میرا مثال نہیں کہ میں کتنی تکلیفاں ملی ہیں سارے اکابرین نے بڑی تکلیفاں آئیاں بڑی تکلیفاں اگر مفتی سے اصحاب اکابرین کی جتیاں کی خوابی ہیں لیکن آج موجودہ دور آج موجودہ یہ میرے ہم عمر ہی ہم اثر ہی اس کا یقین کرو میں اللہ کے گھر ہی بیٹھا جتنیاں اپنے اس دور کے اندر جماعت کے اندر میں تکلیفات کی پریشانیاں لیکن کسی کو مبجہ خیال نہیں لیکن بڑے سنگین قسم کے کھیل ہوتا ہے میں جہاں کی چکیوں کے اندر بھاگ رہی ہوں جتنے سنگین قسم کے قابل نام اتنے میں بھاگ رہی ہوں چبی گھنٹے کے اندر بڑی تکلیفاں لیکن میرا قصور ہے میری غلطی ہے کسی نال مال کا جھگڑا نہیں جائیداد کا جھگڑا نہیں عزت کا جھگڑا نہیں پیسے کا جھگڑا نہیں زمین کے جائیداد کا جھگڑا نہیں یہ لوگ میرا قصور سمجھے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ میری غلطی اللہ کی قسم ساری تکلیفوں کے باوجود میں یہ فیصلہ کیا ہے حق بات کہتے سردار کریں گے دربار دے تختہ دے چڑھ گے حق بات کہتے سردار کریں گے یہ جرم جو سرتا ہے وہ سوار کریں گے حق کا مسئلہ بیان ہوئے تیرے مخالفت نہ ہوئے گی ہو سکتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجا کے بنوتا دے بدوا گڑی طرف بلک سائل اليوم الحاصر جماعتنا الحاصر داودنا معاذ اللہ تحرید میں حق ترد بنین آمد آل صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ الہ تھانا جاد الہ بشن جواتی دائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ترٹنی بدوا پیاں کرے حالانکہ قائدہ والے ہو مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دے پیار رکھن والے ہو آپ کا چاچا ہاتھ ترٹنی بدوا پیاں کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دے شان والے ہاتھ پوری کائنات دے اندر کسی نے نہیں مڑے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر مہمان آوے دسترخوان چھایا نے کھانا سجایا نے مہمان نے کھانا کھایا کھانا کھانے تو بعد دسترخوان والا کپڑا میلا تھی اپنی خاتمہ دے نگرانی فرمایا نے یہ دسترخوان والا میلا کپڑا آدھے اندر ضروری جسٹ مہمان پریشان ہونے لگے آسان دسترخوان دے کپڑے کھانا کھا دے میلا تھی دوسرا دے اندر گرا رہے ہو خاتمہ نے کہی دیر کر رہی جلدی جلدی کپڑا لپیٹ کے ضروری پاؤ دے اندر جسٹا عیسیٰ حضرت مسکراتے پہن دے مہمان پریشان لاتے پاؤں اپنی خاتمہ فرمانے کپڑے کا پتہ کر اس نے دسترخوان کا کپڑا وہی جو کٹیا گیا ہے اللہ ہی دھاوا بھی نہیں شرن دیتا یہ کیا مہمان حیران ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا ایک روز امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے میرے قریب آئے تھے تشریف لائے ہمیں کھانا کھانا ہی کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے کا ہاتھ مبارک صاف کی دیان تے جلدی ہاتھ مبارک کپڑے نہ دے کپڑا پیدا تھی مجھے پانی نال دھونے کی ضرورت نہیں آئی بلدی ہوئی پھال دے اندر چھٹا چھوڑے گا اللہ آئینے دے شیشے کو زیادہ صاف کر کے بنا دے دے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا دکھی ہویا اللہ میں انہاں دی خیر خائی کرے نا تیرے بدعا بھی لینے رب العالمین فرمائے جب آپ تسان کے بنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں لاہو جواب نال کر لگا فرمایا بابا بیلا بین تب مالا عنہ وما کسب سیسلام نارن سعبلا بن ومرات حمال کن خطاب بی جیدها یا پہلے بات دعائی یا جملہ خبری ہے ابو لہب انہوں نے ہاتھ تباہ ہو برباد ہو گئے سجاہت بھی تباہ ہو گیا کھرباہت بھی تباہ ہو گیا جلے ہاتھاں اٹھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلو دے بٹھے ہونے سے آتاب ایک انہیں اسلام دی حلاقاتوں ابو لہب انہوں نے ہاتھ بھی تباہ ہو گئے انہیں بیٹے بھی تباہ ہو گئے ابو لہب خود بھی تباہ ہو برباد ہو گیا جتنے نے کمال کی دھیان سارے اعمال بھی تباہ و برباد ہو گئے لوگوں نے آخر ابو لہب نے میلاد منایا ہے کیوں منایا ہے اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اچھا روز ہے
ولادت اللہ میں جمالی کو نکلے اتفاق میں سب کو روکے میں پوچھے ولادت کیا مانا ولادت کیا مانا ولادت کیا مانا اپنی پیدائش میں حضرت عجیب کل سمجھ نہیں آئی پیدائش کا پاسی اللہ نے اکی والدہ پیٹ جو پیدا ہونا بولتا میرے بھائی میلاد ولادت پیدائش والدہ کے پیٹ جو پیدا ہونا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ جو پیدا ہوئے اصلا خوشیاں منا رہے ہیں پہلے جھگڑا بھائی جان ختم ہو گیا تین جھگڑے لڑنا نہیں پیار دے محبت آئے جس دی ذات نور ہوئے اور والد بیڑی جو پیدا نہیں کیا ہوگا تیرا والد بیڑی جو پیدا کیے ان کی ذات نور نہیں ہوئی ربی الاول مہینہ آیا تو ولادت میلاد پیدائش والد بیڑی جو پیدا ہونا 11 مہینے نور من نور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری جو نوران فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الانبیاء ہے کہ مسلمان یہ سورت نماز کی تقریباً ہر رکعت پڑھی ہے پر سورت اخلاص کو سمجھا نہیں قل هو اللہ احد اللہ کریم یکتا ہے ذاتی جی کرنا صفاتی جی کرنا عبادت ہے کون دل کرنا اللہ سمد سارے اللہ کے محتاج اللہ کسی کا محتاج نہیں امیر شریف میاں محمد سے فرمان کھڑی رہے مغدے بولوں مغدہ منگے تیرے مرادوں خالی مغدہ بولو بیٹے اس کو مانے شروع کرے چھوڑا مغدے بولوں مغدہ منگے تیرے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد یا خود سواری میں دوستہ مسلم نماز رفیہ والی رہی تو بھی شاعری اس رہ کی زبان نکل ہے پھرنے کو لونجے کوئی پھرنے یہ کوئی اکل نکالے پھرنے کو لونجے کوئی پھرنے یہ کوئی اکل نکالے مگیا کر اس داتا تو جنو دیون داکو والے سارے اللہ نے محتاج دینا کسی کا محتاج نہیں اللہ پہ ریاض ہے اس کو کچھ بھی کوئی نہیں سکتا اللہ نے بیچوں بھی کوئی نہیں نکلا کہ اللہ بھی کسی نے بیچوں نہیں نکلا اللہ بیٹی تو بھی پاک اللہ بیٹے تو بھی پاک اللہ والے تو بھی پاک اللہ والدہ تو بھی پاک اللہ آمین کسی جو نہیں نکلا کہ اللہ دے بچوں بھی کوئی نہیں نکلا فیصلہ قرآن آئی ہے لم یلد ولم یولد اللہ دے بچوں کوئی بھی نہیں نکلا ایک آواز آ رہی ہے نور من نور اللہ سارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور بچوں نکلا ہے اس کا دوست اللہ دے گھر انصاف کر رہے یہ آواز سچی ہے یا قرآن سچا ہے سورت اخلاص نال پکا یقین رکھنا حساب کی اونچا ہو سن اللہ دے وچوں کوئی نکلے نہیں اللہ دے وچوں کوئی نکلے نہیں آپ دے صاحب کرو قرآن دے سامنے ولادت دا مطلب پیدائش دا مطلب میلاد دا مطلب والدہ دے بیڑی پیدا ہونا میرے سامنے آخری پارا تے سورت نام سورت اللہ اے بہارا فوائد نمبر 6
آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ پیڑی جان اللہ نے ابا جان دنیا کو سردا چھوڑا آپ نے دنیا کے کھولیے ابا دنیا میں موجود نہیں آمد راج صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے الہم یجد کا یتیما فرق سنے فرق جانوراں تو یتیمو ہے جس اما مر گئی بچہ پیدا ہوئے بکری مر گئی ہے بچہ پیدا ہوئے گاں مر گئی ہے بچہ یتیم ہے تیری انسان کی یتیم ہے جوان ہون تو پہلے پہلے جدا والد دنیا کو چلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دنیا کو سر ہو گیا آمد راج صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے الہم یجد کا یتیما جس کی ذات نور ہوئے اس کا بالغ نہیں ہوگا بالغ نہیں ہوتی وہ یتیم نہیں ہو سکتا دین کو جھگڑے کرنا نہیں اللہ کی نے دین کا پیار محبت سے سمجھانا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کہ اللہ کے لوگ آگے ابو لہب اطلاع دیے تو یتیم بھتیجا پیدا ہے ابو لہب نے انہیں اشارہ کی طرف دے ہرا تو اساں اگر ابو لہب ملی جو جہنم دے اندر پانی ملتا بھی ہے بادشاہ ابو لہب نے میلاد منایا ہے انہیں جو پانی ملتا بھی ہے روایت آگے انہیں جو پانی ملتا بھی ہے تے قرآن سے طرف بدی اللہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو کر نام ہو گئے قرآن پاک کا مقابلہ صاف کرنے واسطے قرآن پاک کا مقابلہ کرنے والی یہ روایت سچی ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے اللہ فرمائے مالو مالو وما کسب اللہ نے رسول کی نا مال خرچ کی آئی مال یہ ابو لہب کے کام نہ آیا تے ماں کا سب جتنے نے کمال کی ہم نے کمال کی کام نہ آئے سبق دے ہو پہلی سال کی عمر تک سبق بھول نہیں ہے پہلی سال کی عمر تک آپ سارے نبینا پڑھانے پہلی سال کی عمر تک آپ مگر مند دے درا سمجھن والے پہلی سال کی عمر تک آپ فیصلے کرانے والے سالس منن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسے بھول نشان والے 40 سال عمر ہوئی دیوانہ کیوں کھڑ لگے معاذ اللہ قضا کیوں کھڑ لگے شاعر کیوں کھڑ لگے مجنون کیوں کھڑ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرد ورد صاحب کیوں کھڑ لگے سب کا چاچا کیوں خون دا پیاسا بن گیا کوئی تکر ہے نہ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ میں اللہ کریم کا فیصلہ ہے آپ کی ذات نال جھگڑا نہیں میں اللہ کریم نے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے اللہ قرآن کو دس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے تو سوئے نہان حج ہے تو سوئے نہان صدقے خیرات ہے تو بیان کرے نہان اشراق مجنون کھڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزی ہے تو بیان کرے نہان دشمن سے بڑے چھاون لگے فرمائے نہیں نماز یہ کا اختلاف نہیں روزی ہے کا اختلاف نہیں حج صدقے خیرات یہ کا اختلاف نہیں اللہ قرآن پاک کے آیات نال اختلاف ہے 15 12 سورۃ بنی اسرائیل یہ میرے سامنے آیت نمبر 46 کھلی ہوئی ہے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ پھر قرآن بہت
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. ایک بڑی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دوسرا قرآن پاک وچ ایسا پڑھ کے آپ پروردگار دا ذکر کرے ہو کیڑا ذکر کرے ہو بہادر تیریو کا مطلب لا الہ الا اللہ ذکر کرے ہو رب دا بہادر لا الہ الا اللہ حاجت روائی اللہ کوئی نہیں بہادر مشکل کشائی اللہ کوئی نہیں بہادر لا الہ الا اللہ اردیاں بیڑیاں پار نام بدلی کوئی نہیں الا اللہ بہادر اس لیے تو بڑھ اس میں دیو ہر میری فریاد قبول کرنے والا فریاد رس اوسے آدم سے اللہ بہادر تملوا بلا دبارهم فورا والے مخالف دشمن نفرت کرے دے کنڈ پھیر کے چلے دن کیا مسئلہ سمجھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں 5 سال تو بعد آپ کی سامنال اختلاف نہیں اللہ دے قرآن کی آیات نال اختلاف ہے تے کیری آیات توحید والی آیات نماز روزے والی آیات میں اختلاف نہیں 24واں پارہ سورۃ الزمر میرے سامنے 24واں پارہ سورۃ الزمر کھلی ہوئی ہے فرمایا ذکر اللہ وحدہ اشمعت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جس میں اللہ کا ذکر ہوئے کہ راضی کر لیا ہو کہ اللہ وحدہ میں سارے دوستوں سے دعا کرے ساں یہ کچھ میرے نام پڑھوں کہ اللہ سارا خاتمہ توحید کر چھوڑے آمین آپ سو کہ اللہ کا ذکر کی نامی کیرا ذکر وحدہ کیرا ذکر جس کل میں وحدہ کے لفظ نام کیرا ذکر وحدہ کیرا ذکر وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا ذکر اللہ وحدہ اللہ کریم کا ذکر بھی کرنی وحدہ غیبانہ پکارا سن والا کلا واللہ ہر حران جن والا اسے عالم غیب کرنا ہے ہر آگے نامے موجودی کرنا اللہ ہے سجدے بھی کرنا اللہ ہے نظر یا منت موگی بھی کرنا اللہ ہے اشوہ سد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ اللہ کی توحید پر ذکر سن کے اللہ دے وعدہ پر ذکر سن کے جنہاں دا آخرت نال ایمان نہیں انہاں دے دل سڑنے دے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ کو بغیر ہونے کی تعریف ہوئے یاد ہوگا سارے حضرت سے 16 سال کئی دھاگے نال خود اندر الٹے تھے مولوی صاحب آج بڑا مزہ ہے تقریر کا حضرت صاحب دیوار میں بیٹھے ٹھوکر والی کھوڑے آ دوڑ آج بڑا مزہ ہے اللہ کو ہے ہوا ذکر ہوئے دل سن پڑھ کے قرآن ہے ہوائی لکھنا ہے کاش تو سلوٹ کرو اپنے مانے گھر چیک کرو جبری ختم ہو جانا حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ فرمائے
فرمانے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو میں قرآن ٹھپو ہے نہیں کھولا ہے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو یہ کر کھول قرآن سنائیے سن کے نظریں سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنا کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہوں یہ جبھی پارا یہ سورۃ الزمر تے سورۃ نام سورۃ حامی والمومن اے میرے سامنے سورۃ حامی والمومن کھلی ہوئی ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتهم انفسهم یدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا متنا سنتين فأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده دل کی آمد منکرین آبنا ہے ہائے اس جہنمی جو کوئی نکلنے کا طریقہ ہے کہ نہیں جہنمی جو باہر جہاں کا کوئی رسہ ہے کہ نہیں کوئی صورت بندہ عذابی جو نکل جائے گا اللہ فرمانے ذالکم ما لکم من سبیل ما لکم من سبیل ما لکم من سبیل اس سختی عذابی جو نکلنے کا کوئی رسہ ہے کوئی طریقہ نہیں کیوں ابھی کیوں اللہ کی پکڑی چاہے ہو بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ اس نے کلے اللہ کی دعوت کی وجہ کلے اللہ کی دعوت سجدہ کرو کرنے اللہ نظر کرے اللہ کے نامی نیاز کرے اللہ کے نامی منت کرو دیگر کرے اللہ کے نامی تواب کرے اللہ کے خاطر اس ویلے دوسرا انکار کر چھوڑے دے آئے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اللہ فوراً شریک بنائے ہوئے ہاں فوراً ماں گھندے ہوئے آئے کی اللہ کریم نے عطاسی کی دیا آس پر دیکھو سارا قرآن اپنی سچائیاں دے اتے بادشاہ الفاظ اے ساری کائنات حقائق بیان کر دے مسئلہ میرا سمجھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں آپ کی ذات کا اختلاف نہیں لا الہ الا اللہ اتاوت نال اختلاف ہے لا الہ الا اللہ اتاوت اپنا سا ہر قسم کی زبانی جسمانی مالی عبادت لے وحدہ یہ وعدہ کی گئی سنمائی سر رسول کے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پشاور کی سرزمین وچ درد کٹڑا سے اسرے جلائے گئے اللہ نے بچا دے درد خراب کیا درد کٹی گئی ساری زندگی سے آواز خراب ہو گیا پیر طریقہ سید اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیوانا کا نظر دے اندر آمنے سامنے سری گولی بارش ہوئی حدیث رسول کے رہائی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر بجبیری پیاوائی دیر اسٹیشن دے پتھر مار کے خون اور روحان کا دکھایا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی حاضر المسلم ہوئے شہر چھوڑ کے جنگل کے اندر وسیلہ بنا دیا رسول کے غلطی کے لیے یہ نعرہ لایا نے کہ لا الہ الا اللہ راہ وفا میں پڑھتا آیا قرب کے سینے چڑھتا آیا
نفی تیرا اس بات لا الہ نفی کوئی الہ نہیں الا اللہ اس بات صرف اللہ ہی الہ ہے تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے لات تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے لات شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا